السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر قادری قاضی مشتاق احمد رضوی نظامی، کنوینر آل کرناٹک سنی رویت ہلال کمیٹی ہرپنہلی، ضلع وجے نگر، کرناٹک۔ عید الفطر 1446 ہجری کے تعلق سے ایک اہم وضاحت پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بروز بدھ 3 شوال المکرم 1446 ہجری مطابق 2 اپریل 2025 یعنی آج کی تاریخ میں کل رات راقم کو 22 منٹ 8 سیکنڈ کی ایک وائس کلپ بذریعہ واٹس ایپ کے سننے کو ملی، جس میں مفتی احتشام الدین رضوی صاحب رانی بن نور اس سال کے عید الفطر کے چاند کے حوالے کو لے کر تقریر فرما رہے ہیں۔ یاد رہے اس میں بہت ساری باتیں قابل قبول بھی ہیں جو مطابق شرع ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کہی ہوئی بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جن پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ پہلے تو میں اس بات کی وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس سال شوال المکرم 1446 ہجری یعنی عید الفطر کا چاند جو 29 رمضان المبارک کو بعد غروب آفتاب دیکھا گیا، اور ان چشمدید گواہوں سے جن جن حضرات نے شہادت شرعی حاصل کر کے عید منائی وہ سب مطابق شرع تھی۔ جن علاقوں میں عید الفطر کا چاند دیکھا گیا مندرجہ ذیل فہرست پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 ضلع چتردرگا شہر ہوسدرگا کا قصبہ سید صاحب پالیہ۔ نمبر 2 ضلع چکمنگلور قصبہ بیلواڑی۔ نمبر 3 ضلع بیلگام کا ایک شہر اچل کرنجی۔ نمبر 4 شہر بلاہری مسجد اولیاء پرشانت نگر، جو بلاری شہر سے تقریباً 10 سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کرناٹکا کے علاوہ شولاپور مہاراشٹرا سے بھی بیجاپور، گلبرگہ، بیدر، باگلکوٹ اضلاع کے حضرات نے بھی شرعی شہادت حاصل کر لی تھی۔ راقم نے کرناٹکا کی ان مذکورہ جگہوں سے رابطہ کر کے تحقیق کی تو معلوم ہوا یہاں آسمان ابر آلود تھا، بعد غروب آفتاب لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی مگر چاند نظر نہیں آیا۔ لیکن ان جگہوں پر بعد مغرب لوگ گھروں کو جا رہے تھے یا چلے گئے تھے، مگر جو لوگ مسجد میں موجود رہے ان لوگوں نے دوبارہ بعد نماز مغرب فوراً مسجد سے باہر آ کر چاند دیکھنے کی کوشش کی تو ان لوگوں کو چند لمحے تلک چاند نظر آیا۔ جن حضرات نے دیکھنا تھا انہوں نے دیکھا، چونکہ آسمان ابر آلود تھا اس لیے ان جگہوں پر عام لوگوں نے چاند نہیں دیکھا۔ 5 یا 6 لوگوں سے زیادہ کوئی چاند دیکھ نہیں سکے۔ اب اس بات کی مکمل تحقیق کرتے کرتے مجھے خود اس دن یعنی 29 رمضان المبارک کو مغرب کے بعد تقریباً 3 گھنٹے لگ گئے تحقیق کرنے میں، جس کا میں نے اپنے گروپ آل کرناٹکا سنی رویت ہلال کمیٹی میں کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے اس تحقیق سے پہلے علماء و مفتیان کرام سے مشورہ کرتے ہوئے رات تقریباً 8:30 بجے راقم نے عدم رویت کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ کل 30واں روزہ رکھ لیا جائے اور منگل کو عید منا لی جائے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی لکھا اور کہا تھا کہ کہیں سے رویت ہلال کا شرعی ثبوت میسر ہوتا ہو تو پھر راتوں رات اعلان کر دیا جائے گا کہ فلاں جگہ پر رویت ہوئی ہے، وہاں جا کر شہادت لیں، اس کی ہم خبر دیں گے وغیرہ۔ اب مندرجہ بالا مذکورہ علاقوں میں جو چاند نظر آنے کی ہمیں خبر ملی، اس کی تحقیق کے بعد ہمیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہاں چاند نظر آ گیا ہے۔ اسی کی ہم نے اپنے گروپ میں خبر دی اور یہ تاکید بھی کی کہ ان علاقوں میں جا کر کسی کو شہادت لینا ہے تو علماء خود اپنے ساتھ 1 یا 2 باشرہ افراد کو لے کر جائیں اور اپنے سے از روئے شرع تحقیق کر کے شہادت حاصل کر لیں۔ بہرحال علماء اور عمائدین اہل سنت نے راتوں رات شہادت شرعی حاصل کی اور اپنے اپنے علاقوں میں عید الفطر بروز پیر 31 مارچ 2025 کو ہونے کا اعلان کیا۔ ان مذکورہ علاقوں سے جن جن حضرات نے شہادت حاصل کی اس کی باقاعدگی کے ساتھ ہمیں گروپ میں خبر ملتی رہی اور ہم نے ایک دوسرے کے رابطے نمبر گروپ میں دیتے رہے۔ لوگ ہمارے دیے ہوئے نام اور نمبروں کا استعمال کرتے ہوئے شہادت لینے دینے کی کوشش کرتے رہے، مگر اس وقت بڑے افسوس کے ساتھ یہ مجھے بتانا پڑ رہا ہے، اور یہی بات ہم نے اپنے گروپ میں اسی رات تقریباً 9:45 بجے ببانگ دوحل صاف طور پر بتایا تھا اور لکھا بھی تھا کہ شہر ہوسدرگا سے شہر چتردرگا والے جو شہادت بذریعہ ویڈیو کلپ کے لائے ہیں اور ہوسدرگا والے جامع مسجد کے امام اپنے صدر صاحب اور مقتدیوں کے ذریعے سے سید صاحب پالیہ جا کر شہادت نامے کے طور پر جو تحریر لائے ہیں وہ تحریر نہ ہی شہادت الشہداء کے طور پر تھی اور نہ ہی وہ تحریر شہادت شرعی کی حیثیت کے حامل تھی۔ اس لیے ہم نے کہا تھا اور لکھا بھی تھا کہ سید صاحب پالیہ والے
عینی شاہدین کو تحریری طور پر شہادت دینا آیا اور نہ ہی مولانا زبیر اشرفی خطیب و امام جامعہ مسجد ہزدرگاہ کو تحریری شہادت لینا آیا۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا وہ تحریر خود جامعہ مسجد ہزدرگاہ کے امام صاحب مولانا زبیر اشرفی نے لکھ لی تھی اور وہاں کے لوگوں سے انہوں نے دستخط کروا لیا تھا۔ اسی لیے اس تحریری شہادت کا ہم نے اسی رات کو تقریباً 9:45 بجے رد کر دیا تھا، اور اس بات کو سن کر پڑھ کر خود شہر چتردرگا والے حضرات جناب ایڈوکیٹ محمد صادق اللہ رضوی، محمد عظمت اللہ رضوی، محمد دادا پیر رضوی، انجینئر اسماعیل شریف صاحب رضوی، ان صاحبان نے اس شہادت سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے وہ سلطانی جامع مسجد چتردرگا سے اٹھ کر چلے آئے۔ ہمیں جب یہ خبر ملی تو ہم نے بلہاری والوں کو فوراً فون کر کے یہ بتایا کہ آپ لوگ شہر چتردرگا پہنچنے کو کہا، تو وہاں سے میرے چند شاگرد شہادت شرعی حاصل کر کے مرکز اہل سنت مسجد اعظم بہارپیٹ چتردرگا پہنچ گئے، اور ان کے پہنچنے سے پہلے بنگلور سے جماعت رضائے مصطفیٰ کے چند ارکان محمد مزمل رضوی و مشتاق احمد فینسی قاضی کرناٹکا، حضرت مفتی محمد اسلم مصباحی صاحب قبلہ کے ساتھ چتردرگا پہنچ چکے تھے۔ چونکہ انہوں نے بھی بلاری والوں سے بذریعہ فون کے یہ تحقیق کر لی تھی کہ وہاں چاند دیکھا گیا، تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں مرکز اہل سنت مسجد اعظم بہارپیٹ چتردرگا سے شہادت شرعی پہنچی، اس سے ہمیں اطمینان حاصل تھا کہ وہ شہادت مطابق شرع تھی، اور جہاں جہاں سلطانی جامع مسجد چتردرگا کے ذریعے ہزدرگا سے آئی ہوئی شہادت پہنچی یا پہنچائی گئی، اس پر ہمارا اعتراض تھا اور اس کا ہم نے کھل کر بائیکاٹ بھی کر دیا تھا۔ اس بائیکاٹ والی خبر کو سن کر شہر داونگرہ کے چند علماء اور مفتیان کرام نے، جو کہ شہر چتردرگا سے شہادت لا چکے تھے، ان حضرات میں سے مفتی رضوان احمد نوری منظری صاحب اور مفتی ایاز اللہ غوثوی صاحب فوراً دوبارہ چتردرگا گئے اور مرکز اہل سنت مسجد اعظم بہارپیٹ پہنچ کر مولانا شاہد رضا مرکزی خطیب و امام مسجد اعظم اور ایڈوکیٹ محمد صادق اللہ رضوی و جناب محمد عظمت اللہ رضوی صاحبان کی گواہی کے ذریعے جو شہادت شرعی بلاری سے حاصل کر لی گئی تھی، اسی سے یہ لوگ دوبارہ شہادت حاصل کر کے داونگرہ آ گئے۔ اور الحمدللہ شہر ہرپنہلی سے بھی ہم نے مولانا سید مزمل رضا رضوی اور ان کے ساتھ چند باشرح افراد کو بھیج کر مرکز اہل سنت مسجد اعظم بہارپیٹ چتردرگا سے شہادت شرعی حاصل کر لی۔ پھر یہاں ہرپنہلی سے گدگ، ہڈگلی، ہگری بمنہلی اور اطراف و اکناف کے علاقے والوں نے آ کر شہادت شرعی حاصل کر لی۔ اسی طرح بنگلور کے اطراف و اکناف، میسور، سلگٹا، چنتامنی، رام نگرم والے حضرات نے GRM کے برانچ بنگلور والوں سے شہادت حاصل کر لی۔ منگلور، کارکلا، چکمنگلور، موڈگرہ، ہاسن وغیرہ کے علماء نے بلواڑی، وہاں میں نے بلولی لکھا ہے، بلواڑی ضلع چکمنگلور سے شہادت شرعی حاصل کر لی۔ بلہاری شہر سے آدونی، اننتپور، ہاسپیٹ، ہبلی، رائچور، یادگیری، ان لوگوں نے بلاری سے شہادت شرعی حاصل کر لی، اور بیلگام، گوکاک، میرج، سانگلی اور وہاں کے اطراف و اکناف والے علماء نے شہر اچل کرنجی سے شہادت شرعی حاصل کر لی۔ گلبرگہ، بیجاپور، باگلکوٹ، بسوا کلیان، جو جس کا ضلع بیدر ہے، ان حضرات نے، یہاں کے علماء نے شولاپور، مہاراشٹر سے شہادت شرعی حاصل کر لی، اور سرا شہر کے حضرات نے سید صاحب پاڑیا سے عذروِ شرع زبانی طور پر اور تحریری طور پر شہادت شرعی حاصل کر لی۔ یہ وہ مختصر رودات تھی جو عید الفطر 1446 ہجری کے شہادت حاصل کرنے کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مفتی احتشام الدین رضوی رانی بن نور نے اپنی تقریر میں جس طرح پورے کرناٹکا کے علماء اور عمائدین کو ٹارگٹ کرتے ہوئے، بلکہ میں تو کہ وہ تقریر سنیں گے آپ تو اس میں پورے ہندوستان کے علماء کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہے، اور ٹارگٹ بنا کر کے جو باتیں اس مذکورہ شہادت شرعی کا جو مطابق شرع ہونے میں شک ہی نہیں، اس کا انہوں نے بڑے ہی بے رحمی کے ساتھ رد کیا ہے، اور رد ہی نہیں کیا بلکہ اس طرح علماء کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر شہادت لے جانے کو ہی مطلق ناجائز ٹھہرایا، اور اس طریقہ کار کو خلاف قرآن و حدیث بتایا اور شریعت مطہرہ کے مترادف ٹھہرایا۔ اس کو بھی آپ لوگ سن لیں گے، جو کہ 22 سیکنڈ کی آڈیو کلپ ہے، 22 منٹ کی آڈیو کلپ ہے، جن کو چاہیے میں بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ اب میں پہلے تو ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وقت پڑنے پر کسی بھی شہر کے قاضی صاحب کو کسی بھی جگہ کے گواہوں سے ملنے یا شہادت حاصل کرنے یا کسی دوسری جگہ سے دوسرے شہر جانا چاہے، آیا اپنے نمائندے بھیجنا چاہیں
تو وہ جا سکتے ہیں، نمائندوں کو بھیج بھی سکتے ہیں، اور قاضی کا گواہی کے لیے جانا، گواہوں سے ملنا، مل کر شہادت حاصل کر لینا، یہ تمام جو ہے کام بھی مطابق شرعی ہیں۔ اور کسی دوسرے شہروں سے خود گواہوں کو اپنے یہاں بلانا اور ان سے شہادت حاصل کرنا، یہ بھی مطابق شرعی ہے۔ اب اس بات کا ثبوت شرعی کے طور پر آپ تھوڑا سا ملاحظہ فرما لیں۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا کان فی خروج الحاکم او نائبہ مصلحۃ شرعیۃ کتحقیق الرؤیا جاز ذلک، یہ المبسوط کی عبارت ہے۔ اگر حاکم یا اس کا نائب کسی شرعی مصلحت کی وجہ سے گواہی لینے کے لیے نکلے، جیسے رؤیت ہلال کی تحقیق، تو یہ جائز ہے۔ اب اس میں رؤیت ہلال کی تحقیق کے لیے جانے کے لیے جائز امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں۔ اور مزید یہ سنیے، فقہ حنفی میں عمومی اصول یہی ہے کہ گواہی دینے کے لیے گواہ خود قاضی کے پاس آئے، کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تاہم اگر کسی معقول عذر کی بنا پر گواہ کا آنا مشکل ہو تو قاضی یا اس کا نمائندہ گواہی لینے جا سکتا ہے۔ امام علاء الدین الحسکفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ولا يذهب القاضی الى الشهود لسماع الشہادت الا لعذر كمرض او حبس۔ الدر المختار ما رد المختار جلد 5 میں یہ عبارت موجود ہے۔ قاضی گواہوں کے پاس شہادت سننے کے لیے نہیں جائے گا مگر کسی عذر کی وجہ سے، جیسے بیماری یا قید، تو ان حالات میں جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ امام کاسانی علیہ رحمہ بدائع الثناء میں لکھتے ہیں، وَإِلَّمْ يَحْضُرِ الشُّهُودُ إِلَى الْقَاضِي فَلِلْقَاضِي أَنْ يُرْسِلَ مَنْ يَسْمَعُ شَهَادَتَهُمْ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلِحَةٌ عَامَّةٌ كَرُؤْيَةِ الْهِلَالِ بدائع الثناء جلد 7 میں صفحہ 117 میں یہ مذکور ہے۔ اگر گواہ قاضی کے پاس نہ آئے تو قاضی کسی کو بھیج سکتا ہے تاکہ وہ ان کی شہادت سنے، جب اس میں عمومی مصلحت ہو، جیسے رؤیت ہلال کا معاملہ۔ شرح فتح القدیر میں ہے، علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ولا يجوز خروجه ای القاضی لسماعی بینہ الا لعذر کمرض الشاہد او حبسہ وَيَجُوزُ إِرْسَالُ مَنْ يَسْمَعُوهَا۔ فتح القدیر جلد 7 میں یہ جو ہے عبارت مرکوز ہے۔ قاضی کا گواہی سننے کے لیے خود جانا جائز نہیں، مگر کسی عذر کی بنا پر اگر جاتا ہے تو وہ جائے، جیسے گواہ کی بیماری یا اس کا قید میں ہونا۔ تاہم قاضی کسی کو بھیج سکتا ہے جو گواہی سنے۔ تو راقم کا کہنا ہے کہ ان حوالوں کے علاوہ اس پر آج بے شمار دلیلیں موجود ہیں جو موجودہ دور کے علماء، قاضیان شرع، ہندوستان بھر کے قاضیان شرع خود اس پر حامل ہیں، اور انہوں نے ان تمام قاضیان شرع کا اپنی تقریر میں رد کیا ہے۔ اور سب سے بڑا ثبوت یہ کہ خود انہوں نے، یعنی مفتی احتشام الدین رضوی صاحب نے، ابھی اسی 1446 ہجری کے سال میں یو پی سے، یعنی میلاد النبی کے موقع پر یو پی سے شہادت شرعی منگوائی تھی۔ تو یہ کون سی شریعت ہے؟ جب ان کو قرآن سے، حدیث سے، شریعت کا یہ کوئی جز ہی نہیں ہے، شریعت کا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، شریعت میں ہے ہی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کاہے کو منگائی؟ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑا ثبوت یہ کہ خود راقم الحروف نے مفتی احتشام الدین رضوی صاحب کے سامنے حاضر ہو کر شہادت شرعی پہنچائی ہے، اور اس کو انہوں نے شہر حاویری کے علماء و مفتیان کرام کے روبرو قبول بھی کیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑا اور ثبوت یہ ہے کہ ان کے سسر صاحب، یعنی ہمارے بڑے مولانا کہلانے والے حضرت مولانا یعقوب خان صاحب رضوی بانی دارالعلوم گلشن طیبہ کو انجمن اسلام رانی بن نور میں راقم الحروف خود پہنچ کر کئی بار شہادت شرعی گزاری ہے، اور انہوں نے انجمن اسلام کے صدر صاحب اور ذمہ داران اور شہر کے علماء کے ساتھ موجود ہو کر شہادت شرعی کو قبول کیا ہے۔ تو بتایا جائے کہ آج جو بریلی شریف سے ممبئی، ممبئی سے بریلی شریف، گجرات سے ممبئی، ممبئی سے گجرات، کبھی راجستھان سے ممبئی، کبھی راجستھان سے بریلی شریف شہادت لی جاتی ہے اور دی جاتی ہے، اور اس کے لیے پیسے خرچ ہوتے ہیں، گواہوں کو خرچ کر کے آنا جانا پڑتا ہے، تو کیا یہ سب مفتی احتشام الدین رضوی صاحب کے سامنے قرآن و احادیث اور شریعت مطہرہ کے خلاف ناجائز و حرام ہے؟ اور اگر یہ اپنے قول میں صحیح ہیں تو راقم الحروف ان سے کہنا چاہتا ہے، آپ فوری طور پر مرکز اہل سنت بریلی شریف سے رابطہ کریں، مرکزی علماء و مفتیان کرام کو اپنے شہر رانی بن نور بلائیں اور ان کو حکم بنائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی فقیر خود مرکزی علماء و مفتیان کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور حتی الامکان ان علماء کو بھی اپنے ساتھ لائے گا جنہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق اس سال یعنی 1446 ہجری کے عید الفطر کی شہادت
شرعی حاصل کر کے بروز پیر کو عید منانے کا اعلان کیا ہے۔ اگرچہ مرکزی علماء و مفتیان کرام اس رودات کو سننے کے بعد یا اس وقت جب ہم خود ان کے سامنے حاضر ہوں گے اور مفتی احتشام الدین رضوی صاحب نے جو الزامات ہم تمام اہل کرناٹکا بلکہ ہندوستان کے تمام علماء اور عمائدین پر جو شہادت لانے لے جانے کا کام کرتے ہیں یا کروا رہے ہیں، ان پر جو الزام لگائے ہیں وہ سچ ثابت ہو گئے تو ہم تمام انشاءاللہ رجوع کے لیے بھی تیار ہیں۔ لہٰذا مفتی احتشام الدین رضوی صاحب پہلی فرصت میں آپ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے رابطہ کریں اور اپنے تقریر میں کی گئی بے تکی باتوں کا ثبوت فراہم کریں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا ہم آج کی تاریخ کے بعد سے 1 ماہ تلک انتظار کریں گے۔ 1 مہینے کے بعد ہم سمجھیں گے جو کچھ آپ نے علماء اور عمائدین کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے اپنی تقریر میں خلاف اصول اور خلاف شرع باتیں کہی ہیں، وہ سب بربنائے حسد و جلن اور بغض و عناد کے کہا ہے، اور اس کا مزید یہ مع ثبوت و دلائل کے ہم خوب رد کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، منطق و فلسفے کے آپ بڑے ماہر ہیں، جس کے بل بوتے پر بحث و مباحثے میں آپ کسی کو بھی مات دے سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر کبھی کبھی آپ خود نفس پرستی کے شکار ہو کر اپنی انا کے خاطر اس طرح کی بے تکی باتیں کر جاتے ہیں، جس سے کرناٹکا کی بھولی بھالی قوم انتشار و افتراق کا شکار بن جاتی ہے۔ جیسے آج رانی بنور کے بھولے بھالے سنی مسلمان اور کئی علماء آپ کی تقریر سن کر تذبذب کا شکار ہو چکے ہیں، اسی لیے اس تعلق سے آپ اکیلے کچھ بھی بولیں گے، کچھ بھی آپ جو ہے اپنی جانب سے بولیں گے تو ہم لوگ اسے قبول نہیں کریں گے اور نہ مانیں گے، بلکہ البتہ مرکزی علماء و مفتیان کرام کی موجودگی میں مرکز اہل سنت کے علماء اور مفتیان کرام کو حکم بنا کر آپ جو بھی ان کے سامنے بولیں گے اور وہ علماء آپ کی باتوں کو سن کر تصدیق کریں گے، تبھی ہم آپ کی باتوں کو مانیں گے، اور اگر ہم مجرم ٹھہرے، ہم گنہگار ٹھہرے تو انشاءاللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ بھی کریں گے۔ فخر و سلام، قاضی مشتاق احمد رضوی، نظامی۔